السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہماری اسماء الحسنی سیریز کا پارٹ 5۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اگلے 10 ناموں کے بارے میں۔ تو سارے ناموں کو ہم تفصیل کے ساتھ اچھے سے سمجھیں گے، تو ان ناموں کو آپ اچھے سے سنیں سمجھیں اور ان کو ساتھ ساتھ آپ نوٹ بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے آج الحاسب۔ الحاسب یعنی حساب لینے والا۔ اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اور اللہ ہر عمل کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں اثر قیامت کے روز بندے کے ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ نیکی کا حساب ہوگا۔ اپنی زندگی میں تو ہمیں اپنی زندگی میں کچھ بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ عمل میرے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور اللہ اس کا ہم سے حساب لے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ الجلیل۔ جلیل یعنی عظمت والا اور جلال والا۔ الجلیل اللہ کے سب سے طاقتور اور خوفناک ناموں میں سے ایک نام سمجھا جاتا ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اسے برقرار رکھا ہے۔ اس کی طاقت لامحدود ہے اور انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں اثر یہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف عاجزی اور تعظیم رکھے اور اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کی حفاظت اور رہنمائی کو حاصل کرے۔ نیکسٹ الکریم۔ الکریم یعنی بے انتہا کرم کرنے والا، بہت زیادہ سخی، بہت ہی بزرگی والا، جس کا دینا بے حساب ہوتا ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو بنا مانگے دیتا ہے، جس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے کبھی بھی اپنی رحمت روکتا نہیں ہے۔ جب بندہ مڑ کر اس کی طرف جاتا ہے تو اللہ اسے زیادہ تیزی سے اور زیادہ تیزی سے اپنا قرب دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اور اس کا ہماری زندگی میں اثر اللہ اپنے بندوں پر بہت کرم کرنے والا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ اللہ کے کرم سے اور اس کی رحمت سے ہے، اس کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، اور ہمیں لوگوں کے ساتھ سخی بھی ہونا چاہیے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ضرورت مندوں کی ہمیں مدد بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ اگلا نام ہم دیکھتے ہیں الراقب۔ نیکسٹ نام ہے الراقب یعنی نگہبان، ہر چیز پر نظر رکھنے والا۔ ہر چیز پر نظر رکھنے والا یعنی کوئی بھی چیز چھپی ہو یا ظاہر، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ نام ہمیں دو چیزیں سکھاتا ہے، ایک تو تقوی اور شرم کی اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، دوسرا سکون اور یقین کی اللہ اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے، وہ چاہے جیسے بھی حال میں ہوں اسے دیکھتا ہے اور حفاظت کر رہا ہے۔ اور اب ہمیں لائف لیسن کیا ملتا ہے اس سے ہماری زندگی میں اثر؟ جب کوئی گناہ کا ارادہ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں آئے تو یاد رکھیے کہ اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو جب کوئی نیکی کرے تو اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ ضرور دیکھتا ہے آپ کی نیت، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے المجیب۔ مجیب یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، المجیب۔ المجیب یعنی کہ دیکھیے آپ، المجیب یعنی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی بھی دعا کبھی رد نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ اپنے بندے کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ 3 طریقوں سے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیسے؟ فوراً یا تو دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا پھر دیر سے یا صحیح وقت پہ دیتا ہے، یا پھر بہتر چیز دے کر، یا پھر اس سے بھی بہتر چیز اللہ دے کر بندے کو یا پھر اللہ اس سے بھی بہتر چیز جو بندے نے مانگا ہے اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اور یا پھر اس کا بدلہ اسے آخرت میں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟
اس کا ہماری زندگی میں اثر، اللہ کبھی آپ کی پکار کو اگنور نہیں کرتا ہے۔ اگر تم خاموشی سے کہو یا اللہ، تو عرش کا مالک کہتا ہے کہ لبیک، بول میرے بندے، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہیں۔ وہ دعائیں قبول کرتا ہے، اسے بندوں کا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اوکے، تو اس کے بعد ہے الواسی۔ پھر اس کے بعد ہے الواسی، یعنی کہ فراخی دینے والا، کشادگی والا، جس کا فضل، رحمت، علم، رزق اور قدرت بے حد پھیلے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ جس کا فضل، رحمت، علم، رزق، قدرت حد سے زیادہ پھیلے ہوئے ہوں۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہ ہونے والے، بے حساب ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان محدود ہے، دنیا محدود ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور قدرت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ہماری زندگی میں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جس رب کے خزانے وسیع ہو، اس کے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے الحاکم۔ حاکم یعنی حکمت والا، جو ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے، ہر فیصلہ حکمت سے ہوتا ہے۔ اللہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا ہے، کوئی چیز زندگی میں بے وجہ نہیں ہوتی ہے، اس میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں اثر، اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسی چیز ہو جائے جو آپ کے نفس کو ناگوار لگے، تو یاد رکھیے ہر اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز میں اس کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جو کام آپ کی سمجھ اور کنٹرول سے باہر ہو، اسے اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ وہ العلیم ہے اور حکیم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ العلیم اور الحکیم ہے۔ اس کے بعد ہے الودود۔ الودود یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی دنیا کی محبت مطلب اور فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت جھوٹ سے، دکھاوے سے، مطلب اور فائدے سے پاک ہوتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبت سچی نہیں۔ اللہ ہی کی محبت سچی اور بے حساب ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ اور زندگی میں اس کا ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کوئی محبت نہیں کرتا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں کوشش کرو اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہو، اسی سے دل لگاؤ۔ اوکے، تو ہمارا یہ جو نام ہے کمپلیٹ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ نام ہے ہمارا المجیب۔ المجیب یعنی کہ بہت بڑی شان والا، وہ بہت ہی بزرگی، عزت والا، سب سے عظیم اور سب سے زیادہ تعریف کے لائق، جس کا کرم اور رحمت بے مثال ہے۔ تو زندگی میں ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ بہت ہی اونچی شان و عظمت والا ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی، سب اس کی پاکی اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس نام سے ہمیں اللہ کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ نام اللہ کا احترام، عزت اور آداب کرنا سکھاتا ہے۔ اوکے، تو اس کے بعد ہے الباعث۔ الباعث یعنی اٹھانے والا، زندہ کرنے والا۔ اللہ ہی قیامت کے دن سب کو زندہ کرے گا، ہر روح کو جسم کے ساتھ واپس اٹھائے گا، اور ہمیں ہماری زندگی میں اس کا اثر، یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن سب کو مر کر مٹی ہونا ہے، اور اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور ہم سے ہر ایک عمل کا حساب لے گا۔ تو ہمیں ہمارے عمل اور زندگی پر ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے 15 نیم کمپلیٹ ہم نے کر لیے ہیں۔
تو یہ پارٹ 5 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو ان سارے ناموں کو آپ دہرائیں، اور نا ایک چیز نوٹ کریں، آپ جو میں نے نمبرس لکھے ہیں نا، یہ جو نوٹس میں ہے، جو نوٹس میں نے لکھے ہیں، اس میں نا تھوڑا بہت مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی، تو میں نے ان کو ٹھیک کر کے واپس سے لکھا ہے۔ تو آپ نا ان جو اسکرین پر نمبر شو ہو رہے تو وہی نمبر آپ ایسے ہی لکھیے، ٹھیک ہے؟ صحیح سے سارے نمبر لکھیے، اور سارے ناموں کو اچھے سے ریوائز کریں، ان کو اچھے سے سمجھیں اور میمورائز کرنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں ہماری سیریز کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ فی امان اللہ۔